السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ الترمذی۔ سامعین کرام، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے جہاں بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو ہے محاسن اسلام کا۔ محاسن اسلام یعنی اسلام کی خوبیوں کا۔ ایک عالم گزرے ہیں امام سعدی رحمہ اللہ، انہوں نے تو باضابطہ اس تعلق سے ایک کتاب ہی تصنیف کی ہے، محاسن الدین الاسلامی، دین اسلام کی خوبیاں۔ دین اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک محدث گزرے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 لاکھ اللہ کے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں میں نے سنی۔ 5 لاکھ حدیثوں کو میں نے سنا، ان پہ غور کیا، اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان صرف 4 حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ لے تو اس کی دینی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ وہ کافی ہوں گی۔ اور 4 حدیثوں میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ اس روایت کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، یعنی اگر آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے پاس اسلام کی دولت ہے، تو اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، ما لا یعنی کو چھوڑ دینا۔ اب ما لا یعنی کیا چیز ہے؟ ما لا یعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، بھائی دنیا کے اندر ہم ہیں تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ اب ہمارے سامنے جب وہ مقصد ہوگا، وہ مقصد اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد یہ روایت اپنے سامنے رکھیں ترکہ ما لا یعنی۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے حسن اسلام کی پہچان یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی باتیں کیا ہیں بھائی؟ نوجوانوں کا طبقہ ہے، کام کاج کچھ نہیں ہے، کچھ کاروبار نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی ہے، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھ کر کے وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے نوجوانوں کا طبقہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظریں دوڑا رہا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے تعلق سے غلط کمنٹ کر رہا ہے، لیکن مسجد تک آنے کے لیے، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہے ما لا یعنی۔ ہمارے ہاں جو بزرگوں کا طبقہ ہے، ان کے پاس اب بزرگ ہو چکے ہیں تو کام کاج ان کے پاس ویسا کچھ ہے نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ عام طور سے دیکھا ہی گیا، ممبئی کا تو حال پھر بھی ٹھیک ہے، گاؤں دیہات وغیرہ کے حالات اور بھی اس سے بدتر ہیں۔ چوراہوں پر بیٹھ کر کے بزرگوں کی باضابطہ طور پر ایک محفل لگتی ہے، اور اس کے بعد دنیا بھر کی خرافات، یہ ایسا ہے تو وہ ویسا ہے تو یہ ایسا ہے، دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں۔ اسی کا نام ہے ما لا یعنی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ما لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسی باتیں جو تمہارے لیے ضروری نہیں ہیں۔ بھئی آپ مکلف اس چیز کریں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ باضابطہ وہ جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے، چند لوگوں کی محفل لگی ہوئی ہے، گفتگو کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے یہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، دنیا بھر کی خرافات۔ آج ہمارے سماج سے اگر اس چیز کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے خوشگوار ہو جائے گا۔ یہ لا یعنی باتیں ہیں، لا یعنی کام کو بھی چھوڑنا ہے، ترکہ ما لا یعنی۔ دنیا کے اندر ہر ایسی چیز جس کا آپ کے دین سے، ایمان سے اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں، ان تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ لا یعنی کام ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ نوجوانوں کا طبقہ ہے، آپ ان کو دیکھیں گے بھائی سوشل میڈیا پہ اچھا خاصا وقت 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ یوٹیوب پر گزارتے ہیں، 2-4 گھنٹہ انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر گزار دیتے ہیں۔ روزانہ کیا ہے کہ فیس بک پر ایک پوسٹ لگانا ہے، یہ کرنا ہے، دنیا بھر کی، بھائی یہ چیز ہے لا یعنی کام، یہ اس کو لا یعنی کام کہتے ہیں۔ ایسا کام جس کے ذریعے سے، جس کا آپ کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو، دین سے کوئی تعلق نہ ہو، لا یعنی باتیں بھی چھوڑنی ہیں، لا یعنی کام بھی چھوڑنے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے فلاں سنو، تم گفتگو جو ہے بہت سنبھال کر کے کیا کرو، بات چیت بہت احتیاط کے ساتھ کیا کرو، گفتگو کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یعنی چیزیں آ جائیں، اس لیے کہ بھائی
قرآن حکیم کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان تو جو بھی بولتا ہے تیرے ایک ایک لفظ کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے پاس تمہارے کاندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تم کر کیا رہے ہو، الفاظ بھی نوٹ ہو رہے ہیں، اعمال بھی نوٹ ہو رہے ہیں، کر کیا رہے ہو، بول کیا رہے ہو، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ روایت اپنے سامنے ہم رکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب۔